السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج چونکہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، لہٰذا بہت کم لسنرز بھی ہیں ہمارے پاس، اور دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ پوری کوشش رہے گی کہ اگر نیٹ ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا ہے تو جلد از جلد سیشن بھی مکمل ہو جائے اور آپ لوگوں کے بات پوری ذہن میں بیٹھ بھی جائے، گھل جائے۔ آج جس رکوع مبارک کی ہم تشریح کر رہے ہیں یہ 7ویں پارے کا ہی سمجھ لیجئے کہ آخری رکوع ہے، اور سورہ انعام کا 13واں رکوع ہے، اور اس میں جس طرح پچھلی نشست میں اللہ کی ثنائی اور قدرت کا تفصیل سے ذکر آیا، اس کے بعد اب آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آئے گا اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان قدرت کے مزید نمونے اور بہت بڑی رحمت کی آیات انسانوں کے حق میں۔ اب ہم لوگ بغیر کسی تمہید کے اب آگے بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے ابتدا سے، یعنی موجد ہے ان کا تخلیق کرنے والا ہے عدم محض سے۔ یہ لفظ بدیع یعنی ابتدا کرنا، بدیع السماوات والارض، یہ لفظ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں، اگر آپ لوگ کو یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، پیدا کرنے والا ہے، اوریجن کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا۔ یہ عدم محض کہلاتا ہے، اسی سے لفظ بدعت نکلا ہے، بدعت، دین میں بدعت۔ ایک تو ہے نارمل دین، دین صراط مستقیم، سیدھا دین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگ کو سکھا کر گئے۔ ایک اضافی شے ہے بدعت، یعنی ایک چیز جو کہ دین میں نہیں تھی وہ آپ نے اضافہ کر لی، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اسی سے لفظ نکلا ہے بدیع، اوریجن کر دینا، کوئی چیز نہیں ہے اور اچانک ایک بگ بینگ تھیوری ہوئی، دھماکے سے کائنات وجود میں آئی، اس کو کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا اوریجن کرنے والا، پیدا کرنے والا، بنانے والا شروعات سے، یعنی کوئی شے نہیں ہے اور آدم محض سے سب کچھ بنا دیا۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں کریشن ایکس ہیلو، اگر آپ لوگ کو نام یاد ہو، ایکس ہیلو کریشن ہوتی ہے کہ پوری اندھیرا ہے، حبس کی کیفیت ہے، اور ایک دم ایسا لگ رہا ہے گرمی ہے، تپش ہے، اور اچانک ایک دھماکہ اور پورا ایٹم نظر آنا شروع ہو جائے، ایلیمنٹس نظر آنا شروع ہو جائیں۔ یہ ہے بگ بینگ تھیوری، جس پہ ہمارا تو یوں سمجھیے کہ سائنس کے ذریعے سے ایک اعتماد ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو اور واضح کر دیا کہ کچھ بھی نہیں تھا اور آدم محض سے، صرف کن کے لفظ سے کہ ہو جا اور ہو جاتی ہے، وہ کن کہا اور فیکون،
تو کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کریشن کر کے 7 زمین 7 آسمان بنائے، پھر اللہ کا عرش بنا، یہ ساری چیزیں. تو بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، عدم محض میں سے پیدا کرنے والا ہے. انا یکون لہ ولد، کیا اللہ کے علاوہ بھی اولاد ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی تو کوئی جورو ہے ہی نہیں، کوئی بیوی ہے ہی نہیں. اب یہ دیکھیں، یہ سمجھانے کے اسٹائل میں پہلا لفظی اگر آپ لوگ دیکھیں اور آپ لوگ اپنے اندر جھانکیں تو آپ لوگ کو اندازہ ہوگا انا یکون لہ ولد، کیا وہ اللہ جو آسمان اور زمین، عرش، پیداوار، ساری کی ساری سبزہ کھلوانا زمین میں، ہریالی اگانا، زیر آب ایک الگ دنیا، جنات ایک الگ مخلوق، انسان ایک الگ مخلوق، حیوانات ایک الگ مخلوق، چرند پرند ایک الگ مخلوق، انا یکون لہ ولد، اللہ کے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور سمجھانے کے لیے بات کو مزید واضح کر دیا، ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے، کوئی جورو ہی نہیں ہے. یعنی اگر تم اپنے اندر بھی جھانکو، تم نے اپنے مشرکین عرب نے ساری کی ساری ان فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. کیسے اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے جب اللہ کی کوئی معاذ اللہ بیوی ہی نہیں ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تمہیں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری نسل آگے چلے. ہمیں معلوم ہے کہ انسان مر جاتا ہے لیکن وہ اپنی اولاد کے ذریعے سے ایک دوام چاہتا ہے، برقراری چاہتا ہے، سلسلہ برقرار رہ جائے. دادا دادی بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، بیچارے ڈپریشن میں روتے رہتے ہیں کہ ہمارا نسل کیسے چلے گا، ہمارا نسب کیسے چلے گی. تو اولاد کی ضرورت تو تمہیں ہے کیونکہ اولاد کے ذریعے سے تمہاری خواہشات وابستہ ہیں، تمہاری نفسانی تقاضے وابستہ ہیں، تمہاری ضروریات وابستہ ہیں، تمہاری احتیاج وابستہ ہیں. اللہ کو تو کوئی احتیاج نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی امیدیں کسی سے نہیں ہیں. انا یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی کوئی بیوی، کوئی جورو نہیں ہے. وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے دریا ہو، چاہے کرۂ ارض ہوں، چاہے بڑی بڑی گلیکسیز ہوں، چاہے یہ بڑے بڑے اجرام سماویہ ہوں، چاہے انسان ہیں، حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، روح کا معاملہ ہے، عالم ارواح کا معاملہ ہے، عالم امر کا معاملہ ہے، کچھ بھی ہو، وَهُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے تو خلق کل شیء، ہر شے کا بنانے والا ہے، ہر چیز کو پیدا کر کے سنوارنے والا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اب میں اور آپ اس بات کا کیا اندازہ کرائیں گے اور کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے سب چیزوں کو جانتا ہے؟ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ، جس طرح سورہ قاف میں آپ لوگ پڑھیں گے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ تمہارے رگے جان سے بھی قریب ہے. میں اور آپ اس کا کیا تصور کر سکتے ہیں؟ یا وہ عظیم الشان جنت اور وہ دہکتی ہوئی آگ دوزخ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، فرنش کری ہے باقاعدہ ایمان والوں کے لیے اور دوزخیوں کے لیے. جنت ایمان والوں کے لیے، دوزخ جو ہے وہ اہل نار کے لیے. تو اس کا میں اور آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں. لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو تصور کر سکتے ہیں نا کہ وہ خلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، کہ وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، بالکل جانتا ہے. یعنی اس کی مخلوق اس کے علم سے باہر نہیں نکل سکتی. ہر انسان صبح سے لے کے رات تک جو عمل کر رہا ہے، یہ تو لکھنے والے موجود ہیں، یا ریکارڈرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، کرامن کاتبین. یہی نامہ اعمال ہمارا مغرب کے ٹائم اوپر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پیش ہوتا ہے، اور پھر نئے فرشتے آتے ہیں. یہ سارا معاملہ حدیثوں کی کتابوں سے وابستہ ہے ایک دم. تو یہ ساری کی ساری دن کی تمہاری ایکٹیویٹیز ہیں. راتوں کو تمہارے گناہوں کا کھڑا کرنا ہے، راتوں کو کوئی تہجد میں جاگ کے اپنے اجر و ثواب کو بڑھا رہا ہے، کوئی اور دوسرے کام میں اپنی بغیرتیوں کو بڑھا رہا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں. اللہ نے انسان کو ایک اختیار دیا ہے، آزادی خیال، آزادی اختیار دیا ہے، اختیار رائے دی ہے، ساری چیزیں دی ہیں. اسی طریقے سے حساب بھی اللہ تعالیٰ اسی علم کی بنیاد پہ لے لے گا. اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تم کو انسان شکر کا راستہ بھی بتایا تھا اور کفر کا راستہ بھی دکھایا تھا. اب یہ تمہاری نیچر تھی کہ تم کس راستے پہ چلتے. اگر تم شکر گزار بندے بن کے ہماری زندگی گزارتے تو اللہ تعالیٰ بھی شاکر بن کر تم کو ویلکم کرتا. اور اگر تم گناہوں، نافرمانی اور معصیت میں اپنی زندگی گزارتے رہے تو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی ہر مخلوق کو اس کے آگے جواب دہی کرنی ہے. اور اللہ کے علم کے علاوہ سارا علم جو ہے وہ عطائی علم ہے، اللہ کی ذات سے دیا ہوا علم ہے.
ایک واحد علم ہے جس سے یہ قرآن مجید بھی بسم اللہ ہوا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیں اے نبی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب یہ پڑھنا انسان کے لیے صرف کیا دنیا پڑھنا رہ جاتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجیز پڑھنی رہ جاتی ہے، یا آخرت کے حساب سے بھی کچھ تیاری کرنی چاہیے؟ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے تمہارا اللہ۔ اب دیکھیں یہ سمجھانے کا انداز ہے، کیونکہ یہ جو سورہ نازل ہوئی ہے یہ مکی صورتوں کی آخری صورتوں میں سے ایک ہے۔ 10-11 برس ہو چکے ہیں اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں دعوت اور تبلیغ کا فرض منصبی انجام دیتے ہوئے، لیکن ابھی تک مشرکین کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے ذہن میں یہ تصور کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم مانتے ہیں، ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کو کسی اور نے بنایا ہے؟ یہ تو آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے، خلق السماوات والارض لیکونا لیکونا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا، وہ کہیں گے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری حیات، چرند پرند، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان اللہ، یہ تو اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن ان کے جو بیکار اور شرکیہ عقیدے تھے وہ یہ تھے کہ یہ جو معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے، یہ ہمیں بچا لیں گے، ہمیں چھڑانے والے وہاں ہمارے شفعاء وہاں موجود ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے شفاعتی موجود ہیں، ہمیں چھڑا لیں گے۔ یہی تصور آج ہمارا بنا ہوا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، چاہے شرابی ہیں، زانی ہیں، چوری کرنے والے ہیں، چوری کرنے والے ہیں، غمل کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ساری چیزیں، پھر بھی تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ تو یہ جو شرکی عقیدہ ان کا قائم ہو گیا تھا، معلوم یہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے اللہ کو معاذ اللہ کو ہلکی شے سمجھا ہوا ہے، ہلکی شخصیت سمجھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ذالکم اللہ، وہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب۔ یعنی تم نے جو عقیدے گھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صرف آسمان اور زمین بنا کے آرام سے بیٹھ گیا، ہمیں نہیں بنایا، اس نے چرند پرند نہیں بنائی، تم نے اپنا جو ذہنی افکار ہے اور ذہنی ادراک کا سلسلہ ہے اور جو ذہنی تصور ہے وہ اتنا تنگ کیا ہوا ہے، اتنا لمیٹڈ کیا ہوا ہے اللہ کا۔ ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کیا ہے، اللہ وہ ہستی ہے جو کہ ہر چیز پہ قائم دائم ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، آنے واحد میں تمہاری کایا پلٹ سکتا ہے، ساری چیزیں اس نے بنائی ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ دیکھو ذرا چرند پرند کو، دیکھو ذرا آب و حیا کو، دیکھو ذرا زیر زمین مخلوقات کو، دیکھو اللہ کے آسمانوں کی تخلیق کو، کہیں تمہیں کوئی شگاف معلوم ہوتا ہے؟ کہیں تمہیں کوئی کمزوری معلوم ہوتی ہے؟ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سمجھانے کے اسٹائل میں کہ تم نے جو اپنا ذہنی انداز ہلکا رکھا ہوا ہے اللہ کے معاملے میں، اس سے درو بینی کا انداز اختیار کرو، اس کو اپنے ذہنی جو سلسلہ ہے اس کو تنگ نہ کرو، بلکہ اس کو اسپیشیس کرو، براڈن کرو، اس دائرے کو بڑھاؤ۔ ذالکم اللہ، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یعنی ظاہر بات ہے شرک ایسا گناہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ ساری چیزیں معاف کر سکتا ہے، شرک معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے آگے فرمایا خالق کل شیء فاعبدوہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، تو تم لوگ اسی کی عبادت کیا کرو۔ تم نے اپنی شرکا، اپنے شریک، اپنے حمایتی، اپنے دوست، اپنے مددگار کوئی اور ذاتوں کو بنا ڈالا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارا سب سے بڑا ولی ہے، سب سے بڑا حمایتی ہے، سب سے بڑا دوست ہے، سب سے بڑا مددگار ہے۔ خالق و کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، عدم محض سے اس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کری ہے۔ تم اپنی تخلیق پہ غور کرو، تم اپنا ایک ایک سیل دیکھو، اس پہ غور کرو، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی جسامت پہ غور کرو، کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ سمپیتھیٹک پیرا سمپیتھیٹک سسٹمز بنائے ہیں، کیسے پوری انسان کی انیٹمی، فزیولوجی، بایو کیمسٹری کو چلا رہے، یہ چیزیں ابھی بھی تمہیں نظر نہیں آتی ہیں۔ فاعبدو، تو اسی کی عبادت کرو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو بیاں۔ یہ جو عبادت ہم کرتے ہیں یہ اللہ کی تو کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ فائدہ تو ہمیں اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے کہ ہم خود اخروی نجات کا مستحق بن جائیں، عذاب الہی سے چھٹکارا ہو جائے، جنت کے لیے ذریعے سے حصول مل جائے، یہ تو ہم اپنی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ ورنہ پوری کی پوری کائنات اٹھا کے دیکھ لیں آپ لوگ، پورا کا پورا عرش کا ایک کاسمک امپائر ہے، اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان ملائکہ مقربین اعلیٰ ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، جیسا حضور نے فرمایا معراج میں سے اتر کر کہ آسمان میں ایک جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ جو ہے اس سجدے کی حالت میں نہ ہو۔ پھر اور نیچے آ جائیے، پرندے ہیں، چرند پرند ہیں، اور نیچے آ جائیے، زمین میں ایسے عظیم الشان لوگ ہیں، اور نیچے چلے جائیے، زیر زمین دیکھ لیں، آب و ہوا دیکھ لیں،
کائنات کا پتا پتا اللہ تعالیٰ کی شان اور کبریائی کو بیان کر رہا ہے۔ فَاعْبُدُوا، تو اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو، اس کے علاوہ تمہارے کوئی دوست، حمایتی، مددگار، تمہارے شفاعتی اور یہ ساری چیزوں کا جو کانسیپٹس ہے ان کو اپنے ذہن سے ہٹاؤ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے ویژن کو براڈ کرو۔ فَاعْبُدُوا، اس کی عبادت کرو۔ اور یہ بات تو ہم لوگ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور سورہ بقرہ میں ہم نے کیا پڑھا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے شرکا، اپنے اللہ کو چھوڑ کر اپنی محبتی ایسے لوگوں سے کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے کرنی چاہیے تھی، یعنی جو محبتوں کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے اس جیسی محبت کسی اور سے کرتے ہیں، شریک ٹھہرا لیے ہیں، شرکا ٹھہرا لیے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے شدید ترین محبت ہوتی ہے اہل ایمان کے دلوں میں۔ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، کوئی شے اللہ کی محبت سے سرپاس کر جائے، بائی پاس کر جائے تو وہی انسان کی محبوب بن جاتی ہے، وہی انسان کا خالق ہے، وہی پھر معبود ہے، چاہے وہ تمہارا نفسی کیوں نہ ہو۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ فرقان میں، آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہے نبی، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو ہی معبود بنا لیا ہے؟ نفس کہہ رہا ہے فجر میں مت اٹھو، سوتے رہو، سوتا رہتا ہے۔ نفس کہہ رہا ہے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرو، کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ نفس کہتا ہے ابھی بہت ٹائم ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازوں میں، چھوڑ دو، چھوڑ دیتا ہے۔ تو معبود پھر اللہ نہیں ہے، معبود آپ کا نفس بن گیا ہے، اور کچھ نہیں تو کسی نے دولت کو ہی اپنا معبود بنا دیا ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم، کہ ہلاک ہو گیا درہم اور دینار والا بندہ، نام ہے عبداللہ اور حقیقت میں ہے عبد الدینار، دینار کو پوجنا ہے، حلال سے آئے، حرام سے آئے، ناجائز سے آئے، جائز سے آئے، ترک وطن کرو، باہر جاؤ، ڈالرز کماؤ، ترک وطن کرو، ماں باپ بوڑھے ہیں، مر رہے ہیں، پانی دینے والا کوئی نہیں ہے، اور اولادیں، بہو، بیٹیاں سب نکلے ہوئے ہیں ڈالرز کمانے کے لیے۔ کیا کریں، ایک کوٹھی بنائی تھی، ایک مل بنائی تھی، ایک کارخانہ کھولا تھا، اس کی ابھی پیمنٹ ہے، انسٹالمنٹ ہے، انسان کھپ گیا اسی میں۔ اور نہیں تو کسی نے اپنے نفس کے علاوہ اپنے وطن کو ہی معبود بنا دیا ہے۔ جیے بھٹو، جیے متحدہ، یہ سب چل رہا ہے، آج بھی ریلی نکلی ہے متحدہ کی۔ فَاعْبُدُوا، اس کی عبادت کرو، یہ بت پرستی کو بھی چھوڑو، اس قومیت کے نظریے کو بھی چھوڑو، قوم تو ایک ہی ہے، اس کو لسانیت، تعصبیت اور تعصبات میں مت، فرقہ واریت میں مت الجھاؤ، اس کی حقیقت علامہ اقبال نے سمجھی ہے۔ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ مذہب کی، وطن کی جے چل رہی ہے، نیشنلزم، ٹیریٹوریلزم، نیشنلزم، یہ سب چل رہا ہے، اور یہاں اللہ بول رہا ہے فَاعْبُدُوا، میرے علاوہ کسی کی عبادت یعنی کسی کی محبت میرے علاوہ نہیں آنی چاہیے۔ ہاں، اللہ کی محبت کے تابع کے انڈر، اس کی سپرویژن کے انڈر آپ بیوی سے بھی محبت کریں، اہل و عیال سے بھی کریں، والدین سے بھی کریں، بھائیوں سے بھی کریں، قوم سے بھی کریں، لیکن اللہ کی محبت سے سرپاس مت ہونے دیجیے، بائی پاس نہیں ہونے دیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، دوست ہے، حمایتی ہے، مددگار ہے۔ تم نے اپنا حمایتی آج امریکہ کو سمجھا ہوا ہے، رشیا، یورپ کو، کینیڈا کو سمجھا ہوا ہے، نیوزی لینڈ کو سمجھا ہوا ہے، حالانکہ ہر چیز کا کارساز، سنبھالنے والی ذات، دوست، ولایتی، مددگار، محبت کرنے والا، سنبھالنے والا، کارساز تمہارا وہ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ملے گا۔ سارے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، آپ ایک دن کے لیے بیمار ہو کر دیکھیں، آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح آپ لوگوں کی بیوی بچے آپ لوگوں سے بھاگیں گے کہ یہ کیا بوجھ ہم لوگ کو مل گیا ہے، اور ایک ہی ذات ہے، ذات باری تعالیٰ، جو کہ انسان کی قدر کرتا ہے، انسان اگر اس کی قدر کرے تو۔ لا تدرکہ الابصار، اس کو تو کسی کی نگاہ محیط کر ہی نہیں سکتی، نہیں ہو سکتی۔ وہو یدرک الابصار، اور وہ سب نگاہوں کو دیکھ لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، یعنی تمہاری نگاہ اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ سب نگاہوں کو دیکھ لیتا ہے، ادراک حاصل کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک ہے، وہ اتنا باریک ہے، اتنا باریک ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اور وہ اتنا خبیر ہے، اتنا خبیر ہے کہ وہ تمام نگاہوں کی چوریوں کو پکڑ لیتا ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے یہ، اور اس آیت کو آپ لوگ سورہ واقعہ معراج کے ضمن میں پڑھ سکتے ہیں
کہ جب یہ معاملہ طے ہو رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج میں بظاہر دیکھا کہ نہیں دیکھا، اس میں معاملے میں اختلاف ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دیکھا ہے، حالانکہ حضرت عمر اور حضرت عائشہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بظاہر اپنی ان جو جسم کی آنکھیں ہیں، جسم مبارک کی آنکھیں مبارک ہیں، ان سے نہیں دیکھا ہے۔ یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ اور حضرت عمر کی رائے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اور حضرت عائشہ کی تو یہ بھی رائے ہے کہ وہ تو نور ہے، اس کو دیکھا کیسا جاتا ہے، کیسے دیکھ لیا جائے گا، وہ تو نور ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے دل کی آنکھوں سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ دل کی آنکھوں سے اگر وہ رابطہ مینٹین کر لیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اندر فیل ہوگا۔ لیکن بظاہر ان آنکھوں سے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ارینی انظر الیک، جب انہوں نے فرمائش کری کہ یا اللہ مجھے تجھے دیکھنا ہے، لن ترانی، تو اسٹریٹ فارورڈ بتا دیا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں اس پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ میری تاب برداشت کرے گیا جب میں اس پہ ایک تجلی ڈالوں گا، تجلی یعنی ریفلیکشن ڈالوں گا، اور اگر وہ پہاڑ سہ گیا، ٹھہر گیا، تو عین ممکن ہے اے موسیٰ تم بھی ہمیں دیکھ لو گے۔ فلما جب وہ آئے اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کے اوپر، جبلہ جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، تو پورا کا پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حالانکہ صرف ریفلیکشن ڈالی اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لا تدرکہ الابصار، اس کو تو کسی کی نگاہ محیط کر ہی نہیں سکتی، کوئی ادراک حاصل کر ہی نہیں سکتے ہو تم اللہ کی ذات کا، اتنا وراء الورا ثم وراء الورا، اتنی اعلیٰ ذات کا تم ادراک حاصل نہیں کر سکتے ہیں انسانوں۔ وہو یدرک الابصار، اور وہ سب نگاہوں کو دیکھ لیتا ہے۔ ساری مخلوقات کی حرکتیں ایسے ایسے کیمراز اللہ نے فٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں سورہ زلزال میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ کیوں فرمایا ہے کہ زمین اپنے اوپر گزارے ہوئے حالات کو بیان فرمائے گی اللہ کے آگے جب یہ زمین ہلائی جائے گی زلزلے سے، اس لیے کہ زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ کون انسان اس پہ کیا گناہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو بھی بحیثیت گواہ روز قیامت پیش کرے گا۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ سب نگاہوں کو دیکھ لیتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بڑا باریک بین ہے، باخبر ہے۔ اگلی آیت بھی بہت اہم ہے میرے اور آپ کے لیے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، اے لوگوں تمہارے پاس آ چکی ہے بصارت، یعنی راستہ دکھانے والی، حق بینی باتیں بتانے والی ایک چیز، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تمہارے رب کی طرف سے یہ قرآن مجید آ گیا، یہ عظیم الشان کلام آ گیا جو اندھوں کو بھی راستہ دکھا دے۔ بصائر من ربکم، یعنی دلوں کے آنکھوں سے اندھا ہونے والی بات کر رہا ہوں میں۔ بصائر من ربکم، ایسی یاد دہانی، ایسی واعظ، ایسی نصیحت، ایک ایسی حق بینی کتاب جو کہ سیدھا سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ تو اے لوگوں آ چکی ہے تمہارے پاس یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے، اس کو سمجھو جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے، اس کو پڑھو جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے۔ دی ریمائنڈر، الٹیمیٹ ذکر، یہ قرآن مجید ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ پوری زندگی بھی ختم ہو جائیں گی لیکن اس قرآن مجید کے اندر سے جو کرشمے ہیں اور جو قدرتیں ہیں اور جو عظمتیں ہیں اور جو عظیم الشان اس کے مرحلے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس پہ علماء پر پڑھتے ہوئے کوئی گران، کوئی تکلیف غالب ہو ہی نہیں سکتی۔ پورے دن قرآن مجید کے درس و سیشنز انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے ہم لوگ اٹینڈ کرتے رہیں، لیکن میں شرطاً آپ کو بتا دوں کبھی آپ لوگ کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کبھی آپ پر کوئی چیز شاق نہیں گزرے گی، کبھی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ فمن ابصر فلنفسہ، سو جو شخص دیکھ لے گا، ان حقائق کو پہچان لے گا، بعث بعد الموت پر یقین کر لے گا اور سمجھ جائے گا کہ یہ قرآن مجید اس کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، تو اس کو اپنا راستہ اس قرآن مجید کے پیچھے لگانا ہے۔ فمن ابصر، جو شخص دیکھ لے گا، فلنفسہ، اس نے تو کسی اور کا فائدہ نہیں کرا بلکہ اپنا ہی فائدہ کرا، روز قیامت میں اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، وہ اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ اس دن جو آگ سے بچ گیا اور جنت کی کامیابی کی طرف لوٹ گیا، فقد فاز، وہ تو بہت بڑی کامیابی کی طرف چلا گیا۔ اور تم دنیا کی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو، تمہارا ٹائم یہ جو ہے اس کو تم اپنی لائبلٹی سمجھ رہے ہو، یہ تو سب سے بڑا ایسٹ ہے۔ ومن عمیہ، اور جو شخص اندھا رہا، سائملٹینیس کانٹراسٹ، جو شخص اندھا رہا یعنی آنکھیں ہونے کے باوجود اندھا رہا، باطنی حقیقت، باطنی اندھاپن، عمیہ، عین میم یا کیا ہے،
یہ عین میم یا جب آتا ہے آنکھیں اندھی ہو جائیں، آنکھیں اندھی سے مراد آپ کا دل بھی الٹیمیٹلی اندھا ہو جائے گا۔ ومن عمیہ، جو شخص اندھا رہا، یعنی ان حقائق کو نہیں پہچانے، قرآن مجید کو نہیں سمجھا، اس کے پیچھے اپنی زندگی کا تن من دھن نہیں لگایا، اس کو آگے پھیلانے کے لیے وہ کوششیں نہیں کری، ومن عمیہ، جو شخص اندھا رہا، فعلیہا، اس نے اپنا ہی نقصان کرا۔ آج وہ کسی کی اور کی طرف سے ذمہ داری ادا نہیں کرے گا، نہ اس کا بوجھ کوئی اور انسان اٹھائے گا، فعلیہا، اس کا اپنا ہی نقصان ہوا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ہمارے لیے پھر نگران نہیں بنیں گے، کوئی معاذ اللہ ٹھیکے دار، کوئی حقدار، کوئی اور بوجھ اٹھانے والی ذات، نہیں نہیں نہیں۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں، تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں، تمہارے اوپر کوئی ٹھیکے دار نہیں ہوں، میرا کام تھا پہنچا دینا اللہ کا دین، میں نے اپنے لوگوں کو پہنچا دیا۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں گواہی لے لی تھی، الا هل بلغت، اے لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ یہ کلام مبارک 23 سالوں کی محنت شاقہ، جس میں 6 سال قید بنی ہاشم بھی آ رہی ہے، 70 مبلغین شہید ہو رہے ہیں، خود حضرت حمزہ عظیم الشان ان کے چچا ذبح کر دیے گئے ان کی نظروں کے سامنے، اتنی بیٹیوں کو ان کے ڈائیورس ہوئی، کس طریقے کی اذیت، کتنے عظیم الشان مارکے، غزوات، غزوہ بدر، غزوہ احد، جنگ تبوک، جنگ یمامہ، کیا کیا دیکھا، کیا کیا جھیلا امت محمدی کے لیے ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ وما انا علیکم بحفیظ، لیکن پھر بھی میں تمہارا پھر ناگران نہیں ہوں، میرا کام تھا حق پہنچا دینا، میں نے پہنچا دیا۔ اور صحابی نے بولا بھی، یا رسول اللہ آپ نے حق امانت ادا کر دیا، آپ نے حق شہادت ادا کر دیا، آپ نے جو ہے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے گمراہی کے راستوں کو ہٹا کر نورانی راستے سے ہم لوگوں کو وابستہ کر دیا۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا، اب اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبُ، پہلے تو یہ فرمایا الا هل بلغت، اور اس کے بعد فرمایا اللہ تو بھی گواہ رہنا، اللہم اشہد، 3 دفعہ فرمایا آسمان پر انگشت مبارک لگا کے کہ اللہ تو بھی گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ Now they cannot sue me in your court. Now they cannot plead ignorance in your court. Now they are responsible for their code, conduct, attitude and behavior. Now I am not responsible. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طریقے سے ہم اپنے دلائل مختلف پہلوؤں سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ایک مضمون ہے اس کو 100 رنگوں سے باندھوں، کہ ایک گل کا مضمون ہے اس کو 100 رنگوں سے باندھ کے، ہزاروں رنگوں سے باندھ کے، مختلف ادوار پر اور مختلف دلائل پر ہم نے اپنی روشن نشانیاں ان کو دکھا دی ہیں۔ وَلِيَقُولُوا، تاکہ آپ سب کو پہنچا بھی دیں ساتھ ساتھ، اور یہ کہنے پہ بھی لوگ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ آپ کے لیے یہ لوگ یوں کہیں کہ آپ نے ہم لوگوں کو سمجھا دیا یا رسول اللہ، آپ نے حق واضح کر دیا، جیسا کہ میدان عرفات میں صحابیوں نے گواہی دی۔ درستہ عربی میں کہتے ہیں لکھنا مٹانا، لکھنا مٹانا، جس طرح پرانے زمانے میں تختیاں ہوتی تھیں، یا ہمارے زمانے میں جو بلیک بورڈ کا کانسیپٹ آیا ہے، وائٹ بورڈ کا کانسیپٹ آیا ہے کہ آپ نے کوئی چیز لکھی مٹائی۔ درستہ تدرسو، تدریس دینا، تعلیم دینا، جس طرح مجھے یاد ہے میں بچپن میں زمین پہ میتھمیٹکس پڑھتا تھا چوک سے، اور پھر پوچھا لے کے اس کو مارا، صاف کرا، اور وہ پوری زمین صاف ہو گئی، دوبارہ اس پہ پڑھی۔ تو ہمارا جو زمانہ تھا وہ تو تھوڑا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا جتنا ماشاءاللہ آپ سب کا ہے، لیکن الحمدللہ اس میں بھی تعلیم حاصل کری، اللہ نے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے، انہوں نے اس کا ذریعہ بنائے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ درستہ، لکھنا مٹانا، سمجھانا پڑھانا۔ تو اے نبی تاکہ یہ لوگ کہہ سکیں، وَلِيَقُولُوا، تاکہ یہ سارے آپ کے عظیم الشان حضرات کہہ سکیں، صحابی کہہ سکیں، درستہ اے نبی آپ نے سمجھا دیا، آپ نے حق امانت واضح کر دیا، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اس کو دانش مندوں کے لیے اور خوب ظاہر کر دیں، وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیں، کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو کہ علم رکھتے ہیں، یا جن کے اندر علم حاصل کرنے کی رمق موجود ہے، اس کے لیے ہم اپنی آیات کھول کھول کے بیان فرما دیتے ہیں۔ یعنی اگر جس کے دل میں ہدایت ہوگی اس کو آٹومیٹک قرآن مجید انشاءاللہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے یہ بیسیکلی آپ لوگوں کو، جس طرح میں نے پہلی بھی نشستوں میں بتایا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، انعام اور اعراف، لیکن مکی صورت میں آپ لوگ کو شاذ و نادر یا ایھا الذین آمنوا الفاظ نظر آئیں گے، لیکن ایک بار جو تحویل قبلہ ہو چکا ہے، جب خانہ کعبہ یروشلم سے خانہ کعبہ کی طرف سارے امتی کا منہ پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے،
اور جس کا مقام دوسرے پارے کے آغاز میں آ چکا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَلِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ اے نبی آپ کی اب امت بن رہی ہے اور اس امت کا نیا قبلہ جو ہے اب خانہ کعبہ ہے، تو اس تحویل قبلہ کے بعد اب امت وجود میں آئی ہے، تو ظاہر بات ہے جو بعد میں صورتیں نازل ہوئی ہیں مدنی دور میں، اس میں آپ لوگ کو اکثر و بیشتر پہ مقامات پر نظر آئے گا یا ایھا الذین آمنوا، لیکن یہاں دیکھیں مکی پارے تقریباً 2/3 قرآن مجید پر مشتمل، لیکن شاذ و نادر آپ لوگوں کو تحویل قبلہ سے پہلے کہیں یہ الفاظ نظر آ رہے ہوں گے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، نہیں آ رہے۔ اس میں بھی ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنوا، شاذ و نادر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان ہو رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مسلسل طریقے سے ہم سب سے بھی خطاب ہو رہا ہے، سارے اہل ایمان بھی اس میں شامل ہیں، لیکن یہاں آپ لوگ کو لفظ وہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ اسٹائل ہے قرآن مجید کا، یہ سمجھانے کا انداز ہے۔ تو حضور سے بات ہو رہی ہے، لیکن حضور کے ذریعے اور مناسبت سے ہم سب سے بھی بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ آپ لوگ پھر آگے چل کے پڑھیں گے، جب سورہ حجرات نازل ہوئی اور جب پوری ایک بیس مضبوط ہو گئی اہل ایمان کی اور امت وجود میں آ گئی، تو اسی صورت، حالانکہ 18 آیات پر مشتمل، لیکن 5 دفعہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا۔ لیکن یہاں دیکھیں آپ، اتبع، اے نبی آپ خود اس طریقے پر چلیں، پیروی کریں، کس پہ؟ ما اوحی الیک من ربک، جو کہ وہی ہے نبی آپ کے پاس کی جا رہی ہے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، اے نبی آپ نے تو چلنا ہی ہے، دوسروں نے بھی چلنا ہے۔ آپ خود اگر لیڈر خود چلے اس چیز پہ تو ہی تو لوگ دوسرے چلیں گے نا۔ اور ظاہر بات ہے اس کا تو کوئی گمان ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اس کی نافرمانی کرتے معاذ اللہ۔ تو اسٹریٹ فارورڈ انداز میں اتبع، اے نبی آپ خود اس طریقے پر چلیں، اس پیروی کریں اس راستے کی، ما اوحی الیک من ربک، جو کہ آپ کے رب کی طرف سے وحی ہو رہی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی تمہارا معبود برحق نہیں ہے اس کے علاوہ۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اے نبی ان مشرکوں کی طرف سے، ان بدکار لوگوں کی طرف سے، یہ بت پرست لوگ کی طرف سے اے نبی آپ اعراض کریں، اگنور کریں، جسٹ اگنور دیئر میٹر فار اے وائل۔ ابھی آپ لوگوں کو مدینہ کی طرف ہجرت ملے گی اور پھر آپ ان لوگوں کا قیمہ بنا سکتے ہیں سارے کے سارے لوگوں کا، تو ابھی ان کے معاملوں میں اعراض کریں۔ اور ظاہر بات ہے پھر جنگیں ہوئیں مدینہ میں جا کے، غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، جس میں ان کے 70 بڑے سردار مارے گئے، لیکن ابھی اے نبی آپ کی حکمت کا اور ہماری حکمت کا اور آپ سارے اہل ایمان کی خیریت کا جو مظہر ہے اور جو حکمت ہے وہ یہی ہے کہ وَأَعْرِضْ، ان لوگوں سے ابھی اگنور کریں۔ یہ ابھی جا رہے ہیں مدینے، آپ کی گوسپس کر رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں مکے، واپس ان کے قافلے آ رہے ہیں، یہ لوگ بتا رہے ہیں اہل ایمان دیکھو آج فلاں فلاں صورت نازل ہوئی ہے محمد پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ ان کی باتوں کی فکر اور ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وَأَعْرِضْ، ذرا اگنور کریں ان کے معاملے کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا، اللہ ہی کو یہ شایان شان ہوتا، مَا أَشْرَكُوا، تو یہ شرک ہی نہیں کرتے۔ اللہ کو اگر اختیار اپنے پاس ہی رکھنا ہوتا سارا، ابھی بھی اختیار اسی کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزادی یہ رائے دی ہوئی ہے انسان کو، لیکن اگر اللہ ہی چاہتا، اگر اللہ ہی کو یہ منظور ہوتا، مَا أَشْرَكُوا، یہ شریک آپ کے رب کی ذات باری تعالیٰ میں کبھی شریک ٹھہراتے ہی نہیں، یہ شرک کرتے ہی نہیں، مَا أَشْرَكُوا۔ ہم تو چاہتے آنے واحد میں پوری دنیا کو عمر، ابو بکر، عثمان اور علی سے بھر دیتے، لیکن یہ ہماری مظہر ہے، ہماری حکمت کا مظہر ہے کہ ہم نے اس دنیا کو چلانا ہے، تو خبیثوں سے بھی چلانا ہے، بدکاروں سے بھی چلانا ہے اور نیکوکاروں سے بھی چلانا ہے۔ ہم نے اپنا عظیم الشان مرحلہ اس قرآن مجید میں بیان فرما دیا، یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ اب جو آئے گا اس راستے کی طرف وہ اپنا بھلا کرے گا، اور جو اس سے اعراض کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ تو اگر اللہ ہی کو چاہتا، اللہ ہی کو یہ اتھارٹی اس طرح سے چلانی ہوتی، تو یہ شریک کبھی ٹھہراتے ہی نہیں، مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے اے نبی آپ کو ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، بلکہ آپ کا تو کام ہے بشیرا و نذیرا۔ بنیادی جو حیثیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ تو بشارت ہے اور انذار ہے، تبشیر اس کے ذریعے سے، تعلیم اس کے ذریعے سے، تدریس اس کے ذریعے سے، انذار قرآن مجید کے ذریعے سے، ساری چیزیں آپ کو قرآن مجید کے ذریعے سے کرنی ہے۔ لیکن اے نبی آپ زبردستی کسی کو ہدایت پہ تو نہیں لا سکتے، ہدایت پہ تو ہم لے کر آئیں گے، کیونکہ ہدایت کا معاملہ دل سے ہے اور دل کا تعلق ہم سے ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ اے نبی آپ ان پر مختار ہیں، کوئی داروغہ ہیں۔ یہ سارا معاملہ آ چکا ہے پہلے پارے میں ہی،
کہ ان سے اے نبی آپ کے معاملے کی باز پرس نہیں ہوگی، نہ ان کی آپ سے ہوگی. ہر ایک کو قیامت کے دن اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. آگے آپ لوگ چل کے پڑھیں گے کہ ہر شخص جو میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں آئے گا وہ اکیلا آئے گا. میں بھی اکیلا جاؤں گا، آپ سب بھی ایک ایک کر کے، ڈاکٹر صبا ہیں، ڈاکٹر سائمہ، ڈاکٹر بشرا، یہ سارے کے سارے ایک ایک اکیلے اکیلے جائیں گے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. دیکھیں آگے آیت بھی بڑی اہم ہے. بعض اوقات ہوتا یہ تھا کہ مشرکین عرب، اب ظاہر بات ہے مکس گیدرنگ تو ہے، اب سمجھانا بھی ہے ان مشرکین کو، لیکن بعض اوقات کبھی اگر کوئی جوشیلا جوان ہے جس نے فریش اسلام قبول کیا ہے، جس کے اندر اللہ کی حمیت بہت زیادہ ہے، اللہ کی تقویت کا مرحلہ بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی بیدار ہوا ہوا ہے اس میں، اور جب وہ دیکھتا ہے لات عزا دیوی دیوتا بت کے آگے سجدہ کر رہا ہے کوئی انسان، تو ظاہر بات ہے ناراض ہوگا. لیکن اس ناراضگی میں بھی بہتری سے بات کرنی ہے. یہ نہیں کہ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دو، گالیاں بکنا شروع کر دو. یہ سارا بھی ہوتا ہے. آج یہ جو شیعہ سنی اختلاف ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی پیاری تعلیم دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بھی شرک کر رہے ہیں. سب سے زیادہ تو ناراضگی ہمیں ہونی چاہیے اللہ کو خود، کہ ہماری مخلوق ہم سے ہی شرک. لیکن اگر یہ لوگ شریک اختیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کا معاملہ تو ہم سے ہے انسانوں، تم لوگ ان کو سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، لیکن ان کے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہو، گالم گلوچ پہ مت آ جاؤ، کوئی اشتعال آمیز حرکت مت کرو جس سے جو ہے معاشرے میں ایک سمجھ لیجئے فرقہ واریت جنم لے جائے. نہیں. اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ آپ کے معبود اللہ کی شان میں گستاخانہ باتیں کریں گے، گستاخیاں کریں گے، معاذ اللہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے. تو یہ حرکتیں تمہیں نہیں کرنی ہے، بلکہ ظاہر باتیں رہنا بھی ان کے ساتھ ہی ہے، تو ان کو پیار سے سمجھاؤ. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے گا پیار محبت جو ہوتا ہے نا وہ انسانوں کے دلوں میں زیادہ رنگ کرتا ہے. میں اگر ڈنڈا لے کے اپنے جونیئر کے پاس کھڑا ہو جاؤں، وہ جونیئر کبھی ایک بار بات سنے گا، دو بار سنے گا، تیسرے بار کہے گا ہٹو یار تم ہمیشہ ہی ڈنڈے کی باتیں کرتے ہو. تو پھر عین ممکن ہے وہ پھر گوسپ شروع کر دے، گالم گلوچ شروع کر دے. یہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں دیکھیں کتنی پیاری تعلیم دی جا رہی ہے. اور آج کے زمانے میں اگر انسان بالخصوص یہ جو شیعہ سنی اختلاف چل رہا ہے اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، قومیت کی بنا پہ لوگوں کو بٹوارے کی حالت میں چھوڑ دیا گیا ہے، لسانیت کی بنا پر، فرقہ واریت کی بنا پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کا پیاسا ہے. یہاں دیکھیں اللہ کیا تعلیم دے رہا ہے 108ویں آیت میں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اور برا بھلا دشنام مت دو، یعنی گالیاں مت بکو ایسے لوگوں کو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنی دوسرے شرکا کی عبادت کر رہے ہیں. من دون اللہ، کوئی پکار رہے دیوی دیوتا کو، لات عزا، کوئی ستارے کے آگے سروے سجود ہے. یہ باتیں ان کو اب گالم گلوچ مت، بلکہ پیار سے، اطمینان سے، جس طرح حضور نے فرمایا کہ مومن ایک دوسرے مومن کے لیے ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے. تو اگر مومن کو بھی سمجھانا ہے تو ایک اکیلے کمرے میں. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر کسی مومن سے ہماری کوئی لڑائی ہے، انبڑ ہے، کچھ بھی ہے، 100 لوگوں کے سامنے جا کے اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اس کی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں. اب آپ سوچیں اس سے حاصل کیا ہوگا؟ سوائے بغض، عداوت اور کینے کے حاصل کیا ہوگا؟ مجھے بتائیے. کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ الٹا آپ کے خلاف پلاننگ کرنا شروع کر دے گا. انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے. حضور نے فرمایا اکیلے میں جا کے سمجھاؤ، پیار محبت سے سمجھاؤ، وہ پھر آپ کا زیادہ احسان مند ہوگا. وہ کہے گا ہاں دیکھو میرے سینئر نے میرا خیال کرا. اکیلے میں آ کے سنائیے، یہ تھوڑی سب کے سامنے ایسی باتیں بول رہا ہے. اسی لیے فرمایا یسب اللہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم. تم جو ان کے معبود، ظاہر بات ہے ان کے لیے تو عزیز ہیں، تمہارے لیے جیسے بھی ہیں ان کے لیے تو عزیز ہیں ان کے معبود. تو تم جب ان کو گالیاں بکو گے فیسب اللہ عدوا بغیر علم، وہ اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے، الٹی سیدھی معاذ اللہ باتیں کریں گے. کذالک زینا لکل امت عملہم، ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا کے رکھا ہے، زینت بنا کے رکھا ہے. کوئی ستارے کے آگے سجدہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی میں اس کو لگا دیا ہے. کوئی دیوی دیوتا کو پکار رہا ہے بت بنا کے، اس کے آگے سروے سجود ہے، اللہ کہہ رہا ہے اسی میں لگے رہو. ان کا عمل مرغوب بنا دیتا ہے اللہ، زینت بنا دیتا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں. امت عملہم، ان کا عمل اللہ تعالیٰ پھر مرغوب بنا دیتا ہے. یہی ہے وہ قرآن کی آیت کہ جس راستے پہ انسانوں تم لوگ چلو گے اللہ تعالیٰ اس پہ گامزن کر دے گا. تم دیوی دیوتا کو پکارو گے، آخر دم تک اسی کو پکارتے رہو گے. اور اگر تمہارا معبود سالڈ اللہ تعالیٰ ہے تو تم آخر دم تک اس کو پکارو گے. اور اگر تم بیچ بیچ میں لٹکے رہو گے کہ دنیا بھی چاہتے ہو آخرت بھی ہلکے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہو، تو اللہ بیچ میں ہی لگائے رکھے گا، اور آخرت میں نہ دنیا ملے گی اور نہ آخرت ملے گی، وہاں بھی بیچ میں لٹکے رہو گے. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اپنے رب ہی کے پاس تم سب کو آ جانا ہے. مرجعہم
اس کے پاس چلے جانا ہے تم سب کو، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو وہ جتلا دے گا ان تمام چیزوں کو جو تم کرتے رہتے۔ تم نے اپنی فرقہ واریت، لسانیت اور اپنی قومیت میں ایک قوم قومیت کا انجام لے کے چلی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بتا دے گا کہ کون حق پہ تھا۔ 72 فرقے جو جنم لیں گے اور جو 73واں فرقہ ہے وہ جنتی ہوگا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ تو نہیں بتایا ہے کہ اہل وہابی، اہل سنی، اہل شیعہ یہ سارے جنتی ہوں گے۔ حضور نے سمپل یہ بات بولی کہ جس کے آگے حجت کی کوئی دلیل ہی نہ پڑے، وہ چیز، وہ فرقہ جو میری صحابی اور میرے عمل پر رہا، بس وہی فرقہ جنت کا مستحق ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا۔ یعملون، اللہ تعالیٰ بتا دے گا جو عمل تم کرتے رہے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ منکر لوگ تو قسموں میں بھی بڑا زور لگا کر اللہ کی قسمیں کھا کھا کے بتاتے ہیں۔ اب یہ اشارہ ہو رہا ہے مشرکین عرب کی طرف، قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ تم اگر محمد ہو، نبی ہو، رسول ہو، رسالت کے مدعی ہو تو دکھاتے کیوں نہیں ہو کوئی نشانی؟ تمہارا دعویٰ کوئی ہلکا دعویٰ تو نہیں ہے، رسالت کا دعویٰ ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات تم پہ نازل ہو رہی ہیں، کان پک گئے ہمارے 11-12 برس تمہاری باتیں سنتے سنتے، معاذ اللہ۔ تو تم اگر یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کی آیات تم پہ نازل ہوتی ہیں، تو ہم بھی قسم کھا کھا کے بتا رہے ہیں۔ کیا قسم کھا رہے ہیں وہ؟ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ خدا کی قسم اگر تم ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آ جاؤ تو ہم ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی یہ قرآن مجید برحق سمجھ جائیں گے کہ یہ تمہاری طرف اللہ تعالیٰ نے تم پر وحی کری ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، اور یہ ایک طریقے سے ان اہل ایمان کے لیے بھی دلاسا ہے، حوصلہ ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اثر تو پڑ رہا تھا نا عام انسانوں پہ۔ اگر اس وقت کے نقشے کو آپ لوگ ذہن نشین کریں، سمجھیں، غور کریں، تو یہاں فرمان ہو رہا ہے سارے کے سارے باغیوں سے اور سارے کے سارے مشرکوں اور کفار سے کہ تم اللہ کے نبی ہو، لاتے کیوں نہیں ہو نشانی؟ تم خود کہتے ہو موسیٰ نے نشانی دی، تم خود کہتے ہو عیسیٰ نے دی، تو تم اللہ کے نبی ہو، دکھاؤ نا نشانی، کیوں نہیں دکھاتے ہو؟ اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نشانی دکھائیں گے نہیں، ہم نے یہ قرآن مجید نازل کر دیا ہے، جس کو آنا ہے اس نشانی کے ذریعے راہ راست پر آ جائے۔ اب سوچیں ذرا کس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفدا آباؤنا و امہاتنا و ازواجنا، کہ جن پر فدا ہوں ہمارے ماں باپ، اولادیں، اہل و عیال، سب کچھ، ہم بھی، سارے کے سارے، پوری نوع انسانی، ان کی جان کس طرح ضیق میں آ گئی ہوگی، کتنی ٹینشن میں آ گئی ہو۔ ایک طرف یہاں مطالبہ ہے، شدت ہے، پریشر ہے کہ تم دکھاتے کیوں نہیں ہو معجزہ، اور وہاں پہ کیا ہے کہ ہم نہیں دکھائیں گے۔ تو اس سے آپ اس سختی کا اندازہ لگائیں جو کہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات پر ہو رہی تھی۔ اسی لیے فرمایا خدا کی قسم، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ان منکروں میں تو قسموں میں بھی بڑا زور لگا لگا کے کہتے ہیں کہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ہم تو ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، تو اے نبی آپ جواباً ان سے کہہ دیجئے کہ سب نشانیاں تو اللہ کے قبضے میں ہیں، یعنی میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ میں تو خود تمہیں وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے، میں تمہیں کہاں بول رہا ہوں، اس پہ کہاں کوئی معاوضہ مانگ رہا ہوں، میں تو صرف اسٹریٹ فارورڈ انداز سے اپنی بات پوری کر رہا ہوں۔ تم نے خود مجھے صداقت اور امانت کا خطاب دیا ہے، تو تم میری اس بات کو کیوں تصدیق نہیں کرتے ہو؟ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، سب نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں سب نشانیاں۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے تمہیں اس کی کیا خبر ہے، کیا شعور ہے، انہا اذا جات لا یؤمنون، کہ وہ تمام نشانیاں بھی ان کو اسی وقت اگر دکھا دی جائیں گے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تب بھی نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دل میں خباثت اتنی ہو گئی ہے۔ اب ان کو ایک کیا ہزاروں نشانیاں بھی دکھا دیں گے تب بھی ان کو سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ ان کا کردار اتنا گر چکا ہے۔ اور اگلی آیت میں اس کو اور مزید کھول دیا گیا، یعنی اصل شے یہ ہوتی ہے کہ ہم نشانیاں اس لیے نہیں دکھا رہے ہیں کیونکہ ان کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ قوم سمود کو ہم نے نشانی دکھائی تو کتنا دن زندہ رہے وہ، قوم عاد کو دکھائی، قوم لوط کو دکھائی، آخر کار عذاب ہو گیا نا۔ تو ہماری یہ حکمت ہے، ہمارے لیے یہ ایک ان کے معاملے میں خیر خواہی کا مظہر ہے کہ ہم ان کو وہ نشانیاں نہیں دکھا رہے ہیں۔ اگر نشانیاں دکھا دیں گے تو اے نبی ان کی مہلت ختم ہو جائے گی، یہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے، الٹا اپنے معاملے میں اس کو خیر سمجھ رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں، چوڑے ہو رہے ہیں۔ انہا، اگر ہم اس کو دکھا بھی دیں، اذا جات، ساری نشانیاں بھی دکھا دیں، لا یؤمنون، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ 110ویں آیت میں اس کو کھولا، اور یہ لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اب صرف 7 لوگ میری بات سن رہے ہیں، اللہ کرے یہ 7 لوگ صرف 5 منٹ اور دے دیں مجھے، لیکن اس ایک آیت کو آپ لوگ سمجھیں گے اپنی روشنی میں، اپنے آپ میں ڈھال کر۔
کہ آج ہم ذلیل و خوار ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایمان نہیں ہے ہمارے اندر، برننگ فیتھ، کنوکشن، اٹل فیتھ ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ اور وہ آتا کہاں سے؟ قرآن مجید سے آتا ہے۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی یہ قاری کو قرآن کے سپاروں سے۔ تو جب یہ چیز ہے ہی نہیں، ہدایت کی طلب ہے ہی نہیں، اور اپنی خیر خواہی اور اپنا راستہ سیدھا کرنے کی طلب ہے ہی نہیں، تو قرآن مجید سمجھ میں آنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اب دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے جسم میں ہمارے کچھ اعضاء ہیں، ہمارے سیلز ہیں، آنکھیں ہیں، بصارت ہے، ویژن ہے، سینس آف اسمیل ہے، سینس آف ٹیسٹ ہے، سینس آف پروپورشن ہے، سینس آف اسمیل ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب کسی بھی چیز کو اگر آپ پٹی لگا کے باندھ دیں یا اس کا استعمال نہ کریں تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب میری دونوں آنکھیں، میں ایک آنکھ پہ اپنے 1 مہینے تک ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں تو عین ممکن ہے کہ میری جو رائٹ آئی ہے وہ ویژن سے محروم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اس میں بصارت۔ یہ میرا جوڑ ہے، ہاتھ ہے، ایلبو جوائنٹ ہے، اس میں خدا نہ کرے پلاسٹر لگا کے میں 8 مہینے بیٹھا رہوں تو یہ جوائنٹ لاک ہو جائے گا، چلے گا ہی نہیں۔ میری بصارت ہے، ویژن ہے، منہ سے میں کچھ نہ چکھوں، میری یہ سینس آف ٹیسٹ ختم ہو جائے گی۔ یعنی ہر چیز جو ہمارے اندر ہے اگر اس کا استعمال نہ ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ علم کا استعمال نہ کریں، آپ ریویژن نہیں کریں، آپ پوری انیٹمی بھول جائیں گے، پوری فزیو بھول جائیں گے، پوری ریڈیولوجی بھول جائیں گے۔ اگر علم کا استعمال ہی نہ ہو تو ہر شے جو ہے وہ تو مہر ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں، جو کہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، ختم اللہ علی قلبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ایسے لوگوں کے دلوں پر، سماعت پر اور بصارت پر، کہ وہ آگے نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ مہر ہوتی کیوں ہے یہ سمجھیے۔ یہ مہر اس لیے ہوتی ہے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے کوئی تعلیم دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے، بات واضح کر رہا ہے، اور تمہارا دل گواہی دے دے کہ ہاں بات تو صحیح ہے، اسٹریٹ فارورڈ انداز میں اللہ تعالیٰ کوئی چیز سمجھا رہے، لیکن اس کو سمجھنے کے بجائے اگر تم اس سنے کو انسنا کر دو، سمجھنے کو انسمجھ کر دو اور اگنور کر دو، تو اب جب دوسری بار تم قرآن مجید پڑھو گے یا وہ حقیقت جب تمہارے پاس دوبارہ آئے گی تو اس کا اثر اب 100% نہیں رہے گا بلکہ 80 یا 60% رہے گا۔ وہ اور کھل کے واضح نہیں ہوگی یا اور اپنی شد و مد کے ساتھ واضح نہیں ہوگی۔ یہی حال ہمارا قرآن مجید کا ہے کہ ہم 30-35 سال جتنی بھی عمریں سب کی ہو چکی ہیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ بات واضح کر دیتا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے حلال کیا ہے تجارت اور کاروبار کو، حرام کیا ہے سود کو، اب اگر کوئی انسان تجارت کے بجائے سود کی طرف جائے اور پھر سے 2 مہینے بعد قرآن مجید کی یہی آیت پڑھے، وہ قرآن مجید کی آیت اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے میری باتوں کا؟ اس کو وہ سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلی دفعہ حق کو اگنور کرا، سیدھی بات کو انسنا کرا۔ یہی بات اب دیکھیں یہاں آ رہی ہے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیا ہے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ، اول مرہ، جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے۔ یعنی ان کو اپنے اندر جب جھانکنے کی توفیق ہوئی، ہم نے تو ان کے اندر خیر اور بدی کا شر اور بدی کا جو ذاتی امتیازی فرق ہے وہ بھی ہم نے ودیت کیا، ہم نے خود بتا دیا اما شاکرا و اما کفورا، کہ یہ سیدھا راستہ انسان یا غلط راستہ ہے، تم کیوں غلط راستے پہ گئے؟ ان ساری چیزوں کی تکمیل کے لیے ہم نے ان کے اندر اپنی روح پھونک دی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ ہم اپنی روح پھونک رہے ہیں اے فرشتوں، پھر اس کے آگے، اس آدم کے پتلے کے آگے سجدہ سرویز ہو جانا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آدم کے پتلے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل حقیقت تو ہماری وہ ڈیوائن ایلیمنٹ روح کی ہے۔ اب اس روح پہ جب قرآن مجید کا حیات پڑا، ترشح پڑا، نور ربانی وجود میں آیا، اور اگر انسان اس کو سنا انسنا کر دے، کتنی بڑی حماقت ہے، کتنی بڑی گمراہی ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے لیے ہم نے رسول اللہ جیسی عظیم الشان ہستی بھیج دی، کتابیں بھیج دیں، ہم نے اپنی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب بھی تم نہیں مانو گے تو تمہارا حشر کیا ہوگا؟ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم نے ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیا ہے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ وہ لوگ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو اسی سرکشی میں، حیران زدہ حالت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ آیت نمبر 110 کو آیت نمبر 104 سے کمپیئر کریں، یعمہون،
یا عین اور میم اور ہا، اس کو کہتے ہیں اندھا ہو جانا دلوں کا اندھا ہو جانا. یا مہون ہے، اور عربی میں جب عین میم یا ہے اس کو کہتے ہیں آنکھوں کا اندھا ہو جانا. ان لوگوں کو ہم نے دلوں آنکھوں پردوں پہ اس لیے پردے لگا دیے ہیں کیونکہ ان کی آنکھیں اب اندھی نہیں ہو گئی ہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں. یہ چلتے پھرتے اندھے ہیں، یہ دیکھنے والے اندھے ہیں کیونکہ ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں. اس قرآن کو ابھی بھی نہیں سمجھ رہے یہ لوگ. اتنی بڑی نشانی، اتنی بڑی عظیم معجزہ اللہ کا، جس کے لیے انسان ایک نہیں بلکہ ہزاروں زندگیاں اس قرآن پہ لگا دے، تب بھی اس قرآن کی ایک آیت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے، مداہنت ہے، اس کے ساتھ تمہاری یہ سختی ہے. تو لگے رہو اسی میں. وَنَذَرُهُمْ، ہم چھوڑ دیں گے اسی سرکشی میں. رہو، جاؤ نا، پھر جاؤ ملز اپنی قائم کرو، اپنے اپنے اداروں میں جاؤ، بیٹھا کرو، تمہاری شان ہے، شوکت ہے، ٹھیک ہے، جاؤ پھر اپنی اپنے اعلیٰ اہل و عیال کو دیکھو. لگے رہو اسی میں. فی طغیانہم یعمہون، ہم ان کو اسی سرکشی میں چھوڑے رکھتے ہیں. پھر ہم نظر نہیں آئیں گے تم کو. پھر تم 100 کیا ہزاروں دروس قرآن سمجھ لو، پھر بھی سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ تمہارا دل اس کے قائم دائم تھا ہی نہیں. تم نے اپنی زندگی کو اس قرآن کے راستے پہ کبھی لگایا ہی نہیں. تو ہم بھی چھوڑ دیں گے. آج لگے رہو اسی اہل و عیال میں، اسی اپنی دنیاوی معاملات میں، اپنے عیش و عشرت، اپنی ذہانت، اپنی وجاہت، اپنے علم میں لگے رہو. ہم بھی چھوڑے رکھیں گے. تم نے قرآن نہیں سمجھا، اب ہم تمہیں اور کوئی علوم نہیں سکھائیں گے. فی طغیانہم یعمہون، اور تم آنکھوں کے باوجود دلوں کے اندھے بن کے اپنی زندگیاں گزارو گے. یہاں ڈاکٹر معین آپ کو ایک عظیم الشان حدیث سنائیں گی اسی سورہ مبارک کے رکوع کے حساب سے. السلام علیکم۔ ابو شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ہم لوگ ان دونوں باتوں کی شہادت دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قرآن کا ایک سرا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، بس قرآن کو مضبوطی سے تھامو تو تم سیدھی راہ سے کبھی نہیں بھٹکو گے اور نہ اس کے بعد ہلاکت سے دوچار ہوگے۔ ایک اور جگہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حج میں تقریر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے اگر تم نے مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن پر عمل کریں اور حدیث کا اتباع کریں۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آنکھوں کے ساتھ ساتھ دلوں کی بصارت کو بھی ہمیشہ قائم دائم رہنے کی اللہ تعالیٰ کی مدد سے توفیق عطا فرمائے، اور اس کی ہمت کر کے اس کو آگے لوگوں تک بھی اس منور راستے کو پھیلانے کی سعادت، توفیق اور ہمت نصیب فرمائے. اللہ کے فضل و کرم سے آج 7 پارے مکمل ہو گئے اور اب جا کے انشاءاللہ کل 8واں پارہ آغاز ہوگا. اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے جتنے لسنرز ہیں ان کو اب آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہوگی اصل دین کی، اور دین میں کیا غلط عقیدے ہم لوگوں نے قائم کیے ہوئے ہیں. مجھے امید ہے اپنے لسنر سے کہ ان غلط عقیدوں کا بھی سد باب ہو رہا ہوگا اور قرآن کا واضح راستہ بھی آپ لوگوں کو سب کو سمجھ آ رہا ہوگا. آپ لوگ یقین کریں، میں اور میری اہلیہ بہت کوشش کرتے ہیں، بہت ہمت کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ سارے سیشنز اپنی تکمیل تک پہنچ جائیں، لیکن میری پوری ذاتی خواہش ہوتی ہے کہ میں اور آپ ہم سب اپنا راستہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے آج لگا دیں تو یہ ہمارے لیے انشاءاللہ محشر کے دن کافی ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت الفردوس تک کسی طرح پہنچنے کی ہمت عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.